ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین، عظمت و ہمت کے پہاڑ طارق بن زیاد نے جب ساری کشتیاں جلا دیں تو ان کے لشکر کا دشمن سے وادی لقا کے مقام پر سامنا ہوا۔ وہاں طارق بن زیاد نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اس خطبے سے آپ کے عزم و حوصلے اور سرفروشی کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا، لوگو، تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن، لہٰذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے پر پورے اترو اور صبر سے کام لو۔ اس جزیرے میں تم یتیموں سے زیادہ بے آسرا ہو جو کسی کنجوس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے اپنا پورا علاؤ لشکر اور اسلحہ لے کر آیا ہے۔ اس کے پاس وافر مقدار میں غذائی سامان بھی موجود ہے اور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ تمہارے پاس کوئی غذائی سامان نہیں سوائے اس کے کہ جو تم اپنے دشمن سے چھین سکو۔ اگر زیادہ وقت اسی حالت میں گزر گیا کہ تم فکر و فاقہ کی حالت میں رہے اور کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ابھی تک تمہارا جو رعب دلوں پر چھایا ہوا ہے اس کے بدلے دشمن کے دل میں تمہارے خلاف جرأت و جسارت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس برے انجام کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ تم پوری ثابت قدمی سے اس سرکش بادشاہ کا مقابلہ کرو۔ اگر تم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، اور میں نے تمہیں کسی ایسے انجام سے نہیں ڈرایا جس سے میں خود بچا ہوا ہوں، اور نہ میں تمہیں کسی ایسے کام پر آمادہ کر رہا ہوں جس میں سب سے سستی پونجی انسان کی جان ہوتی ہے، اور جس کا آغاز میں خود اپنے آپ سے نہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر آج کی مشقت پر تم نے صبر کر لیا تو طویل مدت تک لذت و راحت سے لطف اندوز ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت تمہارے ساتھ رہے گی۔ تمہارا یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری یادگار بنے گا۔ اور یاد رکھو، جس بات کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر پہلے لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو میرا یہ عزم ہے کہ میرا حملہ اس قوم کے سرکش ترین فرد راڈرک پر ہوگا، اور میں انشاءاللہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ تم میرے ساتھ حملہ کرو۔ اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد ہلاک ہوا تو راڈرک کے فرض سے تمہیں سبکدوش کر چکا ہوں گا، اور تم میں سے ایسے بہادر اور ذی عقل افراد کی کمی نہیں جن کو تم اپنی سربراہی سونپ سکو۔ اگر میں راڈرک تک پہنچنے سے پہلے ہی کام آ گیا تو میرے اس عزم کی تکمیل میں میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ تم سب مل کر حملہ جاری رکھنا اور پورے جزیرے کی فتح کا غم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لینا تمہارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ دشمن اس کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا۔ طارق کے ساتھی پہلے ہی شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ طارق کے اس خطبے نے ان کے جذبات کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ وادی لقا کے معرکے میں اپنے جسم و جان کو فراموش کر کے لڑے۔ یہ جنگ 8 دن متواتر جاری رہی، کشتیوں کو پشتے لگ گئے اور بالآخر فتح مسلمانوں کا مقدر بنی۔ راڈرک کا لشکر بری طرح پسپا ہوا اور خود راڈرک بھی اس تاریخی معرکے میں کام آیا۔